اب آپ بتائیے، حجاب اور برقع پہننا تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے سنویدھان میں. میں کیا پہنتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کسی کے باپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میری بیٹی کیا پہنے گی، میری ماں کیا پہنے گی، میری پتنی کیا پہنے گی، میری خالہ کیا پہنے گی. ارے تو اپنے گھر کی فکر کر، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنا؟ ان کو ووٹ بھی ڈالنا ڈر کر. اب کہہ رہے کہ نہیں، یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے. تجھے کیسے معلوم؟ جو ہمارا حال ہے، ہمارے گھر میں بھی برقع ہوتا، مگر جب ہم گھر میں جاتے بھڑکا بھاشن نہیں دے سکتے، ہم ڈر کے بیٹھنا پڑتا ہم کو. ہمارے سمجھے نا، آپ کا بھی حال ہوگا، ہے نا؟ مسکراؤ ذرا تاکہ تصدیق ہو جائے. ہاں، یہ لوگ بولتے دباتے، ارے ہم کو الٹا دباتے ہیں بھائی. مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم حجاب. اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں، ہم ایک بھاشن میں بولے، اس بچی کا ذکر کیے. آپ بتاؤ اس بچی نے جرت کا مظاہرہ کیا نہیں کیا؟ کیا اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کیا آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے ہمت سے کام کیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ. چھت پہ بھی کھڑے ہاتھ اٹھاؤ. ڈر رہے کیوں؟ سماجوادی کے تو نہیں ہو نا، اٹھاؤ ہاتھ. ہاں. اب میڈیا بولتی تم خامخواہ اس کو اتر پردیش میں لا لیے. ابے داڑھی میری، ٹوپی میری، برقع میرا، تجھے کیا کرنا ہے اسے؟ ہمت اور حوصلے سے کام کریے. اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس بچی سے ویڈیو کال بھی کر کے آئے ہیں. میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا. ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے. تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب، ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں. میں نے کہا یہاں بھی سن رہے ہیں، مگر خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں. اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقع، حجاب اور چادر، کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے. یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نریندر مودی پر تنقید کر سکتے ہیں، تو یہ بچی حجاب پہن کر جا رہی ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ پڑھنے دیجئے، قابل بننے دیجئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ. آپ ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلیکٹر بنائیے، ڈی ایم بنائیے، ایس ڈی ایم بنائیے. ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی مہیلاؤں کی سرکشا نہیں ہوگی، جب تک بھارت کے مہیلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے، بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا. سپر پاور بننا ہے تو مہیلاؤں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے.